حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا محمد بن عبید حدثنا الحسن بن الحکم النخعی عن عدی بن ثابت شیخ من الانصار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی مسدد۔ حسن ابن الحکم نخعی عدی بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے انصار میں ایک شیخ سے روایت کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ بے معنی مسدد یعنی مسدد نے اس جو حدیث روایت کی ہے، اس سے پہلے امام ابو داؤد نے یہ حدیث مسدد سے روایت کی، تو مسدد اور محمد ابن عیسیٰ دونوں کے الفاظ کچھ الگ الگ ہیں، مگر معنی وہی ہے جو مسدد کی حدیث کا معنی ہے۔ فرمایا کہ من لزم السلطان افتتن، جو بادشاہ کی صحبت میں رہا، یعنی ہمیشہ بادشاہ کے پاس ہی وہ رہتا ہے، افتتن وہ آزمائش میں پڑتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملایا تو اس نے اپنے دین کو خطرے میں ڈالا، اور اگر اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا، اس کی مخالفت کر دی اسی کے سامنے، تو اس نے پھر اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا۔ اس لیے کسی نہ کسی اعتبار سے وہ آزمائش میں پڑے گا۔ زیادہ محمد ابن عیسیٰ نے اتنا اور زیادہ روایت کی، وَمَزْدَادَ عَبْدٌ مِّنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا۔ کوئی بھی بندہ کسی دنیاوی بادشاہ سے جس قدر قریب ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنے ہی دور ہوتا ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ دنیاوی بادشاہوں سے دور رہا جائے۔ دنیاوی بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ پڑھیے پوری آیت۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یعنی یہ دنیاوی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، کسی بستی پر انہیں تسلط حاصل ہوتا، افسدوها تو کیا کرتے ہیں، وہاں فساد مچاتے ہیں، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں جو پہلے سے باعزت رہتے ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی ان کا کام ہے، یہی ان کا طریقہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ دنیاوی حکام کو دیکھ لیجئے کہ جہاں حکومت بدلتی ہے تو اس سے پہلی والی حکومت میں اگر کوئی بڑے اونچے منصب پر رہتا ہے تو دوسری حکومت انہیں ان کا منصب بدل دیتی ہے، عہدہ بدل دیتی ہے۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کا مزاج، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ دنیاوی بادشاہوں سے
دور رہا جائے، بلا ضرورت ان کے پاس نہ جایا جائے۔ حدثنا یحییٰ بن معین قال حدثنا حماد بن خالد الخیاط عن معاویہ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن ابی ثعلبہ الخشنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رمیت الصید فادرکتہ بعد ثلاث لیال وسہمک فیہ فکلہ ما لم ینتن، جب تم کسی شکار پر تیر چلاؤ اور 3 رات کے بعد اسے پاؤ، اس حال میں کہ تمہارا تیر اس میں لگا ہو، فکل ہو تو اسے کھاؤ جبکہ اس میں بدبو نہ آئی، کیونکہ اگر بدبو آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مضر ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اب اسے نہ کھاؤ۔ کتاب الصید یہیں پر مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوصایا۔ باب ما جاء فیما یؤمر بہ من الوصیت، یہ باب اس کے بیان میں ہے جو وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ وصیت کرنا پہلے واجب تھا، پھر جب آیت میراث نازل ہوئی ہے تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا ہے، البتہ اس کا استحباب اب بھی برقرار ہے، خاص طور سے اگر اس کے ذمے کسی کا دین ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا ہے تو ایسی صورت میں ہر حال میں کسی کاغذ پر لکھ دے کہ میرے ذمے فلاں کا دین ہے۔ اور یوں تو وصیت اپنی اولاد کے حق میں ہر وقت آدمی کو لکھ دینا چاہیے کہ ہمیشہ تم لوگ مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے باز رہنا، اس طرح کی وصیت آدمی اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کرتا رہے۔ حدثنا مسدد بن مسرحد حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن عبد اللہ یعنی ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہو شیء یوصی فیہ، وہ مسلمان آدمی جس کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کر سکتا، یبیت لیلتین، 2 رات بھی اسے اپنے بستر پر گزارنے کا موقع ملے، اور بعض روایتوں میں 3 لیال ہے، یعنی 3 رات اسے گزارنے کا موقع ملے، اس کا حق بس یہی ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی رکھی رہے، یعنی آدمی کو اپنے بستر پر 2-3 رات بھی گزارنے کا موقع ملے تو وصیت لکھنے میں اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وصیت لکھ کر کے اپنے پاس رکھ دے، اس میں کسی طرح کی تاخیر نہ کرے۔ اس حدیث کے تحت بعض علماء نے یہ لکھا، یہ حدیث بہت سارے طرق سے مروی، ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ان زید بن اسلم عن ابیہ،
اس طریقے سے امام ابو داؤد نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ میرے والد اسلم کے سامنے جب یہ حدیث آئی ہے، ان تک یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے بہت احساس کیا اور فرمایا کہ اب تک اتنا زمانہ گزر گیا اور میں نے ابھی تک کوئی وصیت نہیں لکھی ہے۔ رات میں یکایک انہیں یہ خیال آیا کہ آج میں وصیت ضرور لکھوں گا۔ اب رات میں انہوں نے کاغذ اور قلم دواسم منگایا، یہ سوچا کہ ابھی لکھیں گے وصیت، مگر اتفاق ایسا کہ نیند غالب آ گئی۔ اب جب نیند غالب آ گئی تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ہی نورانی شکل و صورت والے سفید لباس پہنے ہوئے، جن کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی، وہ دروازے پر کھڑے اور گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ انا ملک الموت، میں کون ہوں؟ ملک الموت۔ جب ملک الموت کا نام سنا انہوں نے کہ حضرت ملک الموت میرے دروازے پر کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہیں دیکھ کر کے رونگٹا ان کا کھڑا ہو گیا اور بالکل لرزہ براندام ہو گئے خوف سے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ لا ترو، خوف نہ کھا ابھی۔ وہ اندر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ خوف مت کر، فَإِنِّي لَمْ أُمَرْ بِقَبْضِ رُوحِكَ الْآن، ابھی تمہاری روح قبض کرنے کا حکم مجھے نہیں ملا۔ جب اتنا انہوں نے کہا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ پھر حضرت اسلم کہتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ حضرت ملک الموت سے کچھ میں عرض کروں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ فَاكْتُبْ إِذًا لِّي بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، یعنی ابھی جب مجھے کچھ اور دن ابھی جینا ہے، ابھی میری روح قبض کرنے کا حکم آپ کو نہیں ملا ہے، تو جہنم سے آزادی کا پروانہ میرے لیے آپ لکھ دیجیے کہ عذاب جہنم سے میں بچا رہا ہوں۔ چلیے اب آگے پڑھاتے ہیں بھی کیا۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ فہات القرطاسا، یعنی کاغذ دو، میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے یاد تھا کہ سونے کے وقت میں نے کاغذ قلم سے اپنے پاس رکھا تھا وصیت لکھنے کے لیے، مگر میں سو گیا، تو میں نے خواب ہی کی حالت میں وہ کاغذ انہیں پیش کیا، کاغذ قلم دواس سب انہیں پیش کیا، تو اس پر انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کا بس یہی کلمہ لکھ کر کے پورا کاغذ انہوں نے بھر دیا اور دونوں طرف لکھا اسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ ھذہ براءتک من النار،
یہی تیرے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ اس کے بعد پھر میری نیند کھل گئی۔ پھر میں نے رات ہی میں چراغ جلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعتاً اس کاغذ پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو چراغ میں نے جب جلا کر کے دیکھا تو حضرت ملک الموت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ تحریر کاغذ پر موجود تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس سے گویا حضرت ملک الموت نے یہ درس دیا کہ اگر کوئی عذاب جہنم سے آزادی چاہتا ہے تو آزادی کا پروانہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ من سرہ صحیفتہ من العمل فلیکثر من الاستغفار۔ من احب ان تسرہ صحیفتہ من العمل فلیکثر من الاستغفار، یعنی جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کے اسے خوشی حاصل، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، کثرت سے توبہ استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، یہی جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ تو کچھ درس عبرت ملا کہ نہیں؟ حدثنا مسدد و محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاۃ ولا اوصى بشیء۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی درہم، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی بکری، ولا اوصى بشیء، اور نہ ہی کوئی وصیت فرمائی، یعنی مال کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ ہاں وصیت فرمائی ہے، صحابہ کرام کو اپنی امت کو وصیت فرمائی ہے، تو ایمان و عقیدے کی وصیت فرمائی ہے، اعمال صالحہ کی وصیت فرمائی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ تو یہاں ولا اوصى بشیء کا مطلب ہے ولا اوصى بشیء فی المال، یعنی مال کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ باب ما جاء فیما لا یجوز للموصی فی مالہ، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو مال میں وصیت کرنے والے کے لیے جائز نہیں۔ مال کے تعلق سے اگر وصیت کرنی ہے تو ثلث مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ میت کے مال سے جو حقوق متعلق ہیں تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس کے بعد اگر کچھ بچا تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے ذمے اگر کسی کا دین ہے تو اس دین کو ادا کیا جائے، دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ بچا تو یہ دیکھا جائے کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے، اگر کوئی وصیت کی ہے تو ثلث مال سے اس کی وصیت نافذ کی جائے۔ اب وصیت کی تنفیذ کے بعد اب جو مال بچے گا تو وہ ذوی الفروض کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و ابن ابی خلف قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد عن ابیہ قال مرض مرضا قال ابن ابی خلف بمکہ۔ عامر ابن سعد
اپنے والد یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ قال، عامر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص سخت بیمار ہوئے۔ یہ الفاظ یہ عثمان ابن ابی شیبہ کے ہیں، مگر ابن ابی خلف نے کہا بمکہ، یعنی کہاں بیمار ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور یہ کب بیمار ہوئے؟ ترمذی شریف میں یہ ہے کہ مریض تو عام الفتح، یعنی فتح مکہ کے سال میں مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہوا، اور بعض روایتوں میں عام حجۃ الوداع بھی۔ اتفقا، یعنی اب آگے دونوں متفق ہیں، یہ دونوں شیخ متفق ہیں، عثمان ابن ابی شیبہ اور ابن ابی خلف دونوں ان الفاظ پر متفق ہیں۔ اشفا فیہ، یعنی میرے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص ایسے بیمار ہوئے کہ اشفا فیہ علی الموت، یعنی جس میں موت کے قریب پہنچ گئے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ خود فرمایا کہ مریض تو مرضن اشفیت فیہ علی الموت، یعنی میں مریض تو مرضن اشفیت فیہ علی الموت، یعنی میں ایسا بیمار ہوا کہ موت کے قریب میں پہنچ گیا۔ فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی۔ فقال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، انا لی مالن کثیرا، میرے پاس کثیر مال ہے، ولیسا یرثنی الا ابنتی، اور میری وارث صرف میری بیٹی، جبکہ اس حدیث کے راوی خود انہی کے لڑکے ہیں، عامر۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لیسا یرثنی من اصحاب الفرائض الا ابنتی، لیسا یرثنی من اصحاب الفرائض من ذوی الفروض الا ابنتی، یعنی ذوی الفروض میں میری وارث صرف میری بیٹی، باقی بیٹا وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے بلکہ اسباط میں سے۔ افا اتصدق بالثلثین، اور دوسری روایتوں کے الفاظ ہیں افا اوسی بالثلثین، بلکہ یہ بھی ہے کہ افا اوسی بمالی کلہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا افا اوسی بالثلثین، اور یہاں پہ ہے افا تصدق بالثلثین، کیا میں 2 ثلث کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر دوں؟ اتصدق کا مطلب اوسی، یعنی کیا 2/3 مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر دوں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ قال فبالشطر، عرض کیا کیا نصف مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر دوں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ قال فبالثلث، تو کیا ثلث مال کی وصیت کر دوں؟ قال، ارشاد فرمایا الثلث، ثلث مال، یعنی ثلث مال کی وصیت کر سکتے۔ والثلث کثیر، اور ثلث مال بھی زیادہ۔ انکا ان تترکا ورثتکا اغنیا، یعنی ثلث مال زیادہ ہے، ثلث مال تک کی وصیت کرتے ہو اور ثلث مال زیادہ۔ اس کا مطلب ہوا کہ وصیت کی تنفیذ بس ثلث مال تک ہی ہوگی،
اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا انک ان تترک ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے ورثاء کو اغنیا بنا کر کے جاؤ، اغنیا بنا کر کے جاؤ، اغنیا کی حالت میں انہیں چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو محتاج بنا کر کے چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ یعنی اپنے وارثین کا خیال رکھو، اپنے وارثین کو تم دنیا سے مالدار بنا کر کے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنا سارا مال خرچ کر ڈالو، کہیں دے دو اپنا سارا مال کسی کو، اور تمہارے جو وارثین ہیں وہ بالکل فقیر اور مسکین بنے رہیں کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ اس بات سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے وارثین کو اغنیا بنا کر کے جاؤ۔ اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ملنا نہیں چاہیے وارثین کو، ساری جائیداد اور سب کچھ سوچتے ہیں کہ میں وقف کر کے جاؤں گا کہ میرے وارثین کو کچھ نہ ملے۔ حدیث شریف میں آیا کہ تمہارے وارثین اغنیا رہیں، تم اپنے وارثین کو اغنیا بنا کر کے جاؤ دنیا سے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثین کو فقیر اور مسکین بنا کر کے جاؤ، فقیر اور مسکین کی حالت میں انہیں چھوڑو کہ یتکففون الناس، کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کر۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حتی اللقمہ ترفعها إلی فی امرأتک، یہاں تک کہ لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اگر اخلاص قلب کے ساتھ تم نے اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈال دیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر لذت کی چیزوں میں بھی آدمی کی نیت اچھی ہے تو ایک طرف جہاں اسے لذت مل رہی ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی بیوی سے اپنی شہوتیں پوری کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت یہ ہو کہ میری نگاہ محفوظ رہے، میں پاک دامن بنا رہوں، اس کی یہ نیت بھی اس میں داخل ہے، تو ایسی صورت میں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اتخلف عن ہجرتی، میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ یعنی وہ عرض یہ کرنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ رسول کی رضا کے لیے میں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے، مکہ سے ہجرت کر لی ہے، اور اب میں مکہ میں آیا ہوں، میں بیمار ہو گیا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں میری یہیں موت نہ ہو جائے اور ہجرت کے ثواب سے پھر میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا ہے، تو کہیں میں اپنی ہجرت سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ قال، ارشاد فرمایا، انکا ان تخلف بعدی، تم اگر میرے بعد رہے، فتعمل عملا صالحا، اور تم کوئی عمل صالح کرو، ترید بہ وجہ اللہ، جس سے تم رضائے الہی چاہو، لا تزداد بہ الا رفعۃ و درجہ، تو اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہیں اور رفعت و بلندی حاصل ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، لعلک ان تخلف حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون، اور اے سعد بن ابی وقاص، تم میرے بعد باقی رہو گے،
اللہ و رسول کے کلام میں لعل جب آتا ہے تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ اے سعد ابن ابی وقاص، تم میرے بعد باقی رہو گے اور اتنے طویل زمانے تک رہو گے کہ کچھ لوگوں کو تم سے تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تمہاری ذات سے ضرر بھی پہنچے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک باحیات رہے، یہاں تک کہ آپ ہی کی سرکردگی میں ایران بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں فائدہ پہنچا اور جو ایمان نہیں لائے انہیں آپ کی ذات سے نقصان بھی پہنچا۔ شاہ ایران یزدگرد سے جو جنگ ہوئی ہے، جس میں شاہ ایران کی شروع میں 1,20,000 فوجیں تھیں جبکہ صحابہ کرام کی تعداد صرف 7,000 تھی۔ اس کے بعد پھر شاہ ایران کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا، مزید اس نے 80,000 فوجی اور بھیجے، یعنی 2 لاکھ فوجی اس کے تھے اور صحابہ کرام کی تعداد صرف 7,000 تھی۔ اور صحابہ کرام نے جس جانفشانی کے ساتھ ان سے جنگ کی ہے، شاہ ایران کے فوجیوں سے جو جنگ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ تو اور اسی میں شاہ ایران یزدگرد وہ گرفتار ہوا۔ تو جو لوگ اس وقت ایمان لائے انہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ذات سے فائدہ پہنچا، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں آپ کی ذات سے نقصان بھی پہنچا۔ تو کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت حضرت سعد ابن ابی وقاص کا مستقبل دیکھ رہی تھی کہ انہیں کتنے دنوں تک اس روئے زمین پر باحیات رہنا ہے اور ان کے ذریعے سے کون سے کارنامے اور اسلام کی کون سی خدمات انجام پائیں گی۔ نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سر عرش یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پر آیا نہیں۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم امضی لأصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، یا اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو مکمل فرما، انہیں پائے تکمیل تک پہنچا، ولا تردہم علی اعقابہم، اور انہیں ان کے الٹے قدم نہ پھیر، یعنی میرے صحابہ کو استقامت عطا فرما اور ہجرت پر انہیں استقامت عطا فرما، اور یا اللہ تیرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ چیز ہے میرے صحابہ کے تعلق سے، اس پر میرے صحابہ کو باقی رکھ، استقامت عطا فرما اور اس سے انہیں نہ پھیر۔ لیکن الباعث سعد بن خولہ، باعث جسے اردو زبان میں یہ اظہار افسوس کے لیے کہتے ہیں، لیکن بیچارہ سعد ابن خولہ، سعد ابن خولہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہجرت کی، ایک قول تو یہ ہے کہ ہجرت کا ارادہ تھا ان کا، لیکن بیماری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت کی تھی انہوں نے، مگر مکہ آئے اور بیماری کی وجہ سے ان کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو ان کے لیے ارشاد فرماتے کہ بیچارہ سعد ابن خولہ یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، نبی کریم